یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. بچا ہوا کھانا تو انسان کتے کو بھی آگے ڈال دیتا ہے, کہیں بھی ڈال دیتا ہے. وہ 2 دیگیں بچ گئی مدرسے میں دے دو. بھائی نہ بھی دیتے تو 2 گھنٹے میں ویسے ہی خراب ہو جاتی, آپ نے بھیج دی. تکریم کا لفظ ہے, کلا بل لا تکریمون الیتیم, ہرگز نہیں بلکہ تم یتیموں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے. تمہارے پاس مال آیا تو تم بھول گئے. یتیم کو لوگ خیرات دے دیتے ہیں, مال دے دیتے ہیں, عزت نہیں دیتے. یہاں عزت کی بات کی جا رہی, یتیم خانے بنانے کی بات نہیں کی جا رہی, یتیموں کو رسپیکٹ دینے کی بات کی جا رہی ہے. مجھے آپ بتائیں, آپ نے کتنی ایلیٹ کلاس میں کبھی دیکھا ہو کہ کبھی بڑی بڑی تقریبات میں یہ پارٹی وہ, ابھی رمضان آ رہا ہے تو افطار پارٹی, کتنے غریبوں کو بلایا جاتا ہے. لوگ تو یتیم رشتہ داروں کو بلاتے ہی نہیں ہیں. عزت دینا تو بہت دور, اور بلا بھی لیا تو یہ کر لو وہ کر لو, کام پہ لگا دیا اسے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے پاس جب مال آیا تم نے ان کا خیال ہی نہیں کیا. کیونکہ یاد رکھیں, اللہ نے کسی کو تیل کا کنواں دیا ہے اور کسی کو چراغ دیا ہے. اللہ اکبر. بھائی تمہیں مال دیا, تم کہہ رہے ہو بڑا کرم ہے, تو یتیم اس کو کس نے کیا ہے؟ تمہیں آزمایا ہے تو اسے بھی تو آزمائش میں ہے. اور یاد رکھے, یتیم کی آہ جو ہے نا بہت زیادہ لگتی ہے. میرے حضور کا انداز دیکھیے, حضور تشریف لے جا رہے ہیں, جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک یتیم بچہ تھا, ان کا نام تھا بشیر بن عقبہ, صحابی ہیں. والد انتقال کر گئے تو وہ بچہ جو ہے رو رہا ہے کھڑے ہو کر. مدینے کی گلی ہے, حضور تشریف لے جا رہے ہیں, بچہ رو رہا ہے. آپ علیہ السلام کے علم میں تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے, دل جوئی کی. فرمایا تم چاہتے نہیں ہو کہ تمہارے والد محمد ہوں اور تمہاری والدہ جو ہے وہ عائشہ ہوں. ایک شخص کا بچہ گم ہو گیا, کچھ دن گزر گئے, خبر ملی کہ تمہارا بچہ فلاں جگہ کھڑا ہوا ہے, بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ صحابی جلدی جلدی اٹھ کر بھاگنے لگے. میرے حضور نے فرمایا رکو, آرام سے جاؤ, یہ جا کے مت کرنا کہ میرا بیٹا کہہ کے, ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بچہ بھی ہو.